وجہ الکریم فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم حاکم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ہم اصول اکمل پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اصول اکمل سے نظم قرآنی کی تقسیم کے تعلق سے پڑھیں گے۔ نظم قرآنی کی کتنی تقسیم کی جاتی ہے اور کس کس اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے، انشاءاللہ عز وجل اس تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3 کئی ابحاث پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی بحث ہے قرآن پاک کی تعریف کے بارے میں، جسے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل دوسری بحث پڑھیں گے۔ بحث نمبر 2 نظم قرآنی کی تقسیم اور ان کی تفصیل۔ نظم قرآنی سے مراد کیا ہے؟ نظم قرآنی سے مراد الفاظ قرآن ہیں۔ الفاظ قرآن کو نظم قرآنی سے تعبیر کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ لغت کے اعتبار سے لفظ کہتے ہیں پھینکنے کو، اور نظم کا معنی ہے موتیوں کو لڑی میں پرونا۔ اس لیے قرآن پاک کے لیے نظم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نظم قرآنی یعنی الفاظ قرآن۔ خیر، نظم قرآنی کی تقسیم اور ان کی تفصیل۔ نظم قرآنی کی 3 طرح تقسیم کی جاتی ہے۔ عام طور پر اصول کی کتابوں میں نظم قرآنی کی 4 طرح تقسیم کی جاتی ہے، لیکن اس کتاب میں مفتی اکمل صاحب نے 3 طرح تقسیم کی ہے، اور جو چوتھی تقسیم ہے اسے مفتی اکمل صاحب نے الگ سے بیان کیا ہے۔ خیر، اچھا، 3 طرح تقسیم کی جاتی ہے۔ کس کس طرح، کس کس اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے، بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، نظم کی معنی کے لیے وضع کے لحاظ سے۔ پہلی تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ نظم کی معنی کے لیے وضع کے لحاظ سے، یعنی نظم کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس اعتبار سے نظم قرآنی کی پہلی تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 2، نظم کے معنی میں استعمال کی بنا پر، یعنی نظم کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، نظم کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، وہ اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا کسی اور میں، اس اعتبار سے نظم قرآنی کی دوسری تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 3، نظم سے معنی کے ظہور و خفا کے اعتبار سے، یعنی نظم کا معنی ظاہر ہے یا پوشیدہ ہے، اس اعتبار سے نظم قرآنی کی تیسری تقسیم کی جاتی ہے۔ اب اقسام بیان کر رہے ہیں، کس تقسیم کے تحت کتنی قسمیں بنتی ہیں اسے بیان کریں گے۔ نوٹ، ان میں پہلی 2 کا تعلق کلمے اور آخری کا تعلق کلام سے ہے، یعنی نظم کی معنی کے لیے وضع کے لحاظ سے اور نظم کے معنی میں استعمال کی بنا پر جو تقسیم کی جاتی ہے، ان دونوں کا تعلق کلمے سے ہے۔ نظم کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق کلمے سے ہے۔ اس طرح نظم کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اس اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے، اس کا تعلق بھی کلمے سے ہے، اور نظم کا معنی ظاہر ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے نظم کی جو تقسیم کی جاتی ہے اس کا تعلق کلام سے ہے۔ ٹھیک ہے، خیر، ان کی تفصیل، اب تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، پہلی تقسیم، نظم کی معنی کے لیے وضع کے اعتبار سے 4 اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، معنی کے لیے وضع کے اعتبار سے نظم کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 خاص، نمبر 2 عام، نمبر 3 مشترک، نمبر 4 مؤول۔ وجہ حصر بیان کر رہے ہیں کہ 4 ہی قسم کیوں ہیں؟ نظم کی معنی کے لیے وضع کے اعتبار سے 4 ہی قسم کیوں ہیں؟ اس سے زیادہ یا کم کیوں نہیں؟ دیکھیے، نظم 2 حال سے خالی نہ ہوگا، نظم قرآن 2 حال سے خالی نہ ہوگا۔ وہ باعتبار وضع ایک معنی پر دلالت کرے گا یا کثیر پر، یعنی اسے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوگا یا کثیر معنی کے لیے۔ باعتبار وضع نظم
یا تو ایک معنی پر دلالت کرے گا یا کثیر معنی پر دلالت کرے گا، بہت سارے معنی پر دلالت کرے گا۔ اگر ایک پر دلالت کرے، اگر نظم باعتبار وضع ایک پر دلالت کرے تو پھر دو حال سے خالی نہ ہوگا، افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے کرے گا یا ان کے درمیان اشتراک کے ساتھ۔ یعنی باعتبار وضع نظم اگر ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے ایک معنی پر دلالت کرے گا یا اشتراک کے ساتھ، افراد کے درمیان اشتراک کے ساتھ ایک معنی پر دلالت کرے گا۔ پہلی صورت میں خاص، یعنی اگر نظم افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے ایک معنی پر دلالت کرے تو وہ خاص ہے، ٹھیک ہے، پہلی صورت میں، یعنی اگر افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے ایک معنی پر دلالت کرے تو خاص۔ دوسری صورت میں عام، یعنی اگر افراد کے درمیان اشتراک کے ساتھ نظم ایک معنی پر دلالت کرے تو وہ عام ہے۔ اور اگر کثیر معنی پر دلالت کرے، پہلے بیان کیا گیا تھا نظم یا تو ایک معنی پر دلالت کرے گا یا کثیر پر، ایک پر دلالت کرے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے کرے گا یا افراد کے درمیان اشتراک کے ساتھ۔ افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے ایک معنی پر دلالت کرے تو خاص ہے، افراد کے درمیان اشتراک کے ساتھ ایک معنی پر دلالت کرے تو عام ہے۔ اور اگر نظم باعتبار وضع کثیر معنی پر دلالت کرے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، ان میں سے ایک معنی کسی دلیل شرعی سے باقی پر ترجیح پا گیا ہے یا نہیں۔ اگر نظم، اگر لفظ باعتبار وضع کثیر معنی پر دلالت کرے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو دلیل شرعی کی وجہ سے، دلیل شرعی کی بنا پر کوئی ایک معنی ترجیح پا گیا ہوگا یا ترجیح نہیں پایا ہوگا۔ بصورت اول یعنی کثیر معنوں میں سے اگر دلیل شرعی کی وجہ سے کوئی معنی ترجیح پا گیا ہوگا تو اسے مؤول کہیں گے، اور بصورت ثانی یعنی اگر ترجیح نہیں پایا ہوگا اسے مشترک کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وضع کے اعتبار سے نظم کی چار قسمیں ہیں، خاص، عام، مشترک، مؤول، جن کی وجہ حصر ابھی آپ نے سماعت فرمائی، اسے آپ اچھی طرح یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، نظم کی معنی میں استعمال کے اعتبار سے بھی چار اقسام ہیں، یعنی نظم کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے اس اعتبار سے بھی نظم کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حقیقت، نمبر 2 مجاز، اسے مجاز نہیں پڑھنا، مجاز، نمبر 3 صریح، نمبر 4 کنایہ۔ اچھا، نظم کی معنی میں استعمال کے اعتبار سے چار ہی قسم کیوں ہیں، زیادہ یا کم کیوں نہیں، وجہ حصر کیا ہے؟ دیکھیے بیان کر رہے ہیں۔ وجہ حصر، نظم دو حال سے خالی نہ ہوگا، نظم قرآنی دو حال سے خالی نہ ہوگا، اس سے اس کے معنی موضوع لہو، یعنی جس کے لیے اسے وضع کیا گیا ہے، معنی موضوع لہو کسے کہتے ہیں؟ جس معنی کے لیے نظم کو وضع کیا گیا ہے اسے کہتے ہیں معنی موضوع لہو، اس سے یعنی نظم سے اس کے معنی موضوع لہو کا ارادہ کیا گیا ہوگا یا اس کے غیر کا، نظم سے یا تو اس کے معنی موضوع لہو کا ارادہ کیا گیا ہوگا یا اس کے غیر کا ارادہ کیا گیا ہوگا۔ پہلی صورت میں حقیقت، یعنی نظم سے اگر اس کے معنی موضوع لہو کا ارادہ کیا گیا ہو تو یہ حقیقت ہے، اور دوسری صورت میں مجاز، یعنی اگر نظم سے اس کے معنی موضوع لہو کا ارادہ نہ کیا گیا ہو بلکہ اس کے غیر کا ارادہ کیا گیا ہو تو یہ مجاز ہے۔ پھر یہ دونوں دو حال سے خالی نہیں، یعنی حقیقت اور مجاز یہ دونوں دو حال سے خالی نہیں، یعنی اب جو تقسیم ہو رہی ہے دونوں کی تقسیم ہو رہی ہے، پھر یہ دونوں دو حال سے خالی نہیں، اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ استعمال ہوں گے یا اس کی پوشیدگی کے ساتھ، یعنی یہ جو حقیقت اور مجاز ہیں یا تو اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ، یعنی ان کا معنی یا تو واضح ہوگا یا تو منکشف ہوگا یا منکشف نہیں ہوگا، پوشیدہ ہوگا، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ استعمال ہوں گے یا اس کی پوشیدگی کے ساتھ، بس صورت اول صریح، یعنی اگر حقیقت و مجاز اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ استعمال ہوں تو صریح، اور اگر انکشاف کے ساتھ استعمال نہ ہو بلکہ پوشیدگی کے ساتھ استعمال ہو تو کنایہ ہے۔ تیسری تقسیم، نظم کی معنی کے ظہور کے اعتبار سے بھی چار اقسام ہیں، یعنی نظم کا معنی ظاہر ہے یا خفی، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے تیسری تقسیم ہوتی ہے۔ ایک ہے، اس میں دو پہلو ہیں،
ایک ہے ظہور، ایک ہے خفا۔ ظہور کے اعتبار سے 4 اقسام ہوتی ہیں اور خفا کے اعتبار سے بھی 4 اقسام ہوتی ہیں، یعنی تیسری تقسیم میں کل 8 قسمیں ہیں، 4 قسمیں ظہور کے اعتبار سے اور 4 قسمیں خفا کے اعتبار سے۔ پہلی 4 قسموں کو بیان کر رہے ہیں۔ نظم کی معنی کے ظہور کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں ہیں، یعنی نظم کا معنی ظاہر ہونے کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ظاہر، نمبر 2 نص، نمبر 3 مفسر، نمبر 4 محکم۔ اسے مفسر پڑھنا ہے، مفسر نہیں پڑھنا۔ اچھا، ظہور کے اعتبار سے نظم کی 4 ہی قسم کیوں ہیں؟ وجہ حسر کیا ہے؟ بیان کر رہے ہیں۔ وجہ حسر، کلام کا مفہوم اگر ظاہر ہو تو 2 حال سے خالی نہ ہوگا۔ کلام کا جو مفہوم ہے اگر وہ ظاہر ہو، واضح ہو، تو وہ 2 حال سے خالی نہ ہوگا۔ اس میں مراد متکلم کی تعیین ہو چکی ہے یا نہیں، یعنی کلام کا مفہوم ظاہر ہے لیکن متکلم کی مراد کیا ہے اس کلام سے، یہ متعین ہو چکی ہے یا نہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کلام کا مفہوم اگر ظاہر ہو تو 2 حال سے خالی نہ ہوگا، اس میں مراد متکلم کی تعیین ہو چکی ہے یا نہیں، اس سے متکلم نے کیا مراد لیا ہے، متکلم کی کیا مراد ہے، یہ متعین ہو چکا ہے یا نہیں۔ بصورت ثانی ظاہر، اگر مراد متکلم کی تعیین نہیں ہوئی ہے تو ظاہر۔ بصورت اول، یعنی اگر متکلم کے مراد کی تعیین ہو چکی ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، اس میں مراد متکلم کی تعیین مجتہد کی رائے سے ہے یا خود متکلم کی جانب سے، یعنی اگر نظم کا معنی جو ہے یہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اس کا مفہوم ظاہر ہے، اس سے متکلم کی کیا مراد ہے، اگر یہ تعیین ہو چکی ہے تو یہ 2 حال سے خالی نہیں۔ تعیین کس طرح ہوئی ہے، خود متکلم کے بیان سے یا مجتہد کے بیان سے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس میں مراد متکلم کی تعیین مجتہد کی رائے سے ہے یا خود متکلم کی جانب سے۔ بصورت اول نص، یعنی اگر مراد متکلم مجتہد کی رائے سے ظاہر ہو، مجتہد کی رائے سے متعین ہو تو نص ہے۔ اور بصورت ثانی، یعنی اگر مراد متکلم کی کیا مراد ہے، اگر یہ خود متکلم کی جانب سے متعین ہو تو یہ محکم، تو اسے آگے بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، بصورت اول نص اور بصورت ثانی پھر 2 حال سے خالی نہیں، یعنی اگر متکلم کی جانب سے تعیین ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ وہ زمانہ نبوی میں نسخ کا احتمال رکھتا تھا یا نہیں، وہ نظم زمانہ نبوی میں نسخ کا احتمال رکھتا تھا یا نہیں۔ بصورت اول مفسر، اگر متکلم کی جانب سے تعیین ہو اور زمانہ نبوی میں اس میں نسخ کا احتمال ہو تو مفسر، اور اگر زمانہ نبوی میں بھی اس میں نسخ کا احتمال نہ ہو تو محکم، ٹھیک ہے۔ اب خفا کے اعتبار سے نظم کی اقسام بیان کر رہے ہیں، اور خفا کے اعتبار سے بھی 4 اقسام میں منقسم ہے، یعنی خفا کے اعتبار سے بھی نظم 4 اقسام میں منقسم ہے۔ نمبر 1 خفی، نمبر 2 مشکل، نمبر 3 مجمل، نمبر 4 متشابہ۔ ان کی وجہ حسر بیان کر رہے ہیں۔ وجہ حسر، کلام کا خفا یعنی کلام کا پوشیدہ ہونا، کلام کی پوشیدگی 2 حال سے خالی نہ ہوگا، خود کلام میں ہے یا کسی خارجی قرینے کی بنا پر ہوگا، یعنی یا تو خود کلام مخفی ہوگا یا تو خود کلام میں خفا ہوگا، یا خفا کسی خارجی قرینے کی وجہ سے ہوگا، کسی خارجی چیز کی وجہ سے ہوگا۔ بصورت ثانی خفی، یعنی اگر کلام میں خفا، کلام میں پوشیدگی کسی خارجی قرینے کی بنا پر ہو تو خفی۔ بصورت اول پھر 2 حال سے خالی نہ ہوگا، یعنی اگر نفس کلام میں خفا ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ وہ خفا مجتہد کے غور و تعامل کے ذریعے دور ہو سکتا ہے یا نہیں، کلام میں جو خفا ہے وہ خفا، نفس کلام میں جو خفا ہے وہ خفا یا تو مجتہد کے غور و فکر سے، غور و تعامل سے دور ہو سکتا ہے یا نہیں۔ بس پہلی صورت میں مشکل، یعنی اگر مجتہد کی غور و فکر سے وہ خفا دور ہو سکتا ہے تو مشکل۔ دوسری صورت میں، یعنی اگر مجتہد کے غور و فکر سے بھی، غور و تعامل سے بھی وہ خفا دور نہیں ہو سکتا تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔
زمانہ نبوی میں متکلم کی جانب سے اس کی وضاحت کے سلسلے میں بیان کی امید تھی یا نہیں؟ زمانہ نبوی میں اس کی وضاحت کے بارے میں بیان کی امید تھی یا نہیں؟ بصورت اول یعنی اگر زمانہ نبوی میں وضاحت کے سلسلے میں اس کے بیان کی امید تھی تو مجمل، اور بصورت ثانی متشابہ۔ یہ نظم کی تقسیم ہوئی۔ حاصل یہ کہ نظم کی 3 طرح تقسیم کی جاتی ہے: نظم کی معنی کے لیے وضع کے اعتبار سے، نظم کے معنی میں استعمال کی بنا پر، یعنی نظم کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے اس اعتبار سے، اور نظم سے معنی کے ظہور و خفا کے اعتبار سے۔ اس طرح نظم کی تقسیم کی جاتی ہے۔ پہلی تقسیم کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک، مؤول۔ اور دوسری تقسیم کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ تیسری تقسیم کے اعتبار سے نظم کی 8 قسمیں ہیں، یعنی ظہور کے اعتبار سے 4، خفا کے اعتبار سے 4: ظاہر، نصب، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ اللہ و رسولہ اعلم۔